السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ دوستوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ووٹ آف نو کانفیڈنس کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ پاکستان میں یعنی عدم اعتماد کا ووٹ کب اور کس کس پر عدم اعتماد کیا جاتا ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا kindly go ahead and hit the subscribe button۔ دیکھو جناب، پاکستان کا جو دستور اعلیٰ ہے یعنی پاکستان کا دستور اعلیٰ دا کنسٹیٹیوشن آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان 1973، اس کے مطابق یعنی آپ کا جو نیشنل اسمبلی ہے یا آپ کا سینٹ ہے یا آپ کا صوبائی اسمبلی ہے، وہاں پہ عدم اعتماد کا ووٹ لیا جاتا ہے جب ضرورت پڑتی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور جو ہے وزیر اعلیٰ کے خلاف اگر عدم اعتماد کی تحریک اگر وہ ممبران لے آئیں، ان کی 20% جو ہیں ممبران کے جو 20% اگر وہ ریکوزیشن لے آتی ہیں تو عدم اعتماد کی جو پروسیجر ہے وہ اپنائی جاتی ہے۔ اسی طرح نیشنل اسمبلی میں بھی اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور جو ہیں وزیر اعظم یعنی ایوان کا جو سربراہ ہے، قائد ایوان ہے، اس کے خلاف یہ تحریک لائی جاتی ہے۔ اگر 20% اگر ٹوٹل ممبران، مجموعی ممبران کا اگر 20% اگر یہ ریکوزیشن جو ہیں نیشنل اسمبلی کی سیکریٹریٹ میں جمع کرتی ہے تو سیکریٹری اس پر جو ہے مزید کارروائی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سینٹ کا بھی یہی پروسیجر ہے۔ چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف اگر کوئی ایسی ریکوزیشن آتی ہے تو سینٹ کا جو سیکریٹریٹ ہے وہ اس پر کارروائی کرتی ہے۔ تو چلے جی، ابھی آج ہم جو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کی جو قائد ایوان ہے ان کو ہٹانے کے لیے جو عدم اعتماد ووٹ آف نو کانفیڈنس آتی ہے وہ قانونی ہے تو کیسا، اگر نہیں ہے تو کیوں۔ تو چلے جی، سب سے پہلے جو آئین کا جو آرٹیکل 95 ہے وہ ہمیں کہتا ہے کہ اگر آپ کا جو قائد ایوان ہے اس کے جو ممبران کی 20% تعداد اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں ریکوزیشن جمع کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا اس بندے پہ مزید اعتماد نہیں رہا، تو پھر اسمبلی کا جو اسپیکر ہے وہ کیا کرتا ہے، تمام ممبران کو ریکویسٹ بھیجتا ہے کہ بھئی آپ لوگ اس تاریخ کو حاضر ہو جائیں اسمبلی میں اور جو ہیں یہاں پہ ہم اس جو تحریک لائی گئی ہے اس پہ کارروائی کریں۔ وتھ ان 14 days کوئی بھی اگر ریکوزیشن آتی ہے 20% تعداد کی طرف سے اسمبلی کے، اگر فار انسٹنس 342 ممبران سے مجموعی تعداد اور ان کا 20% اگر ہم نکالیں تو یہ 68 بنتے ہیں۔ اگر اتنے لوگوں نے تحریک جمع کی کہ یار اسمبلی کی اجلاس بلائی جائے اور یہ موٹو ہے، اس پر ہم یعنی ووٹنگ کرنا چاہتے ہیں، ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں، تو اسپیکر جو ہے 14 دنوں کے اندر یہ اجلاس طلب کرے گا۔ جب اجلاس طلب ہوگی تو آئین کی آرٹیکل 95 کہتا ہے کہ جب یہ اجلاس کے فرسٹ سے 7 دنوں کے اندر یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا یہ پروسیجر جو ہے اختتام کو پہنچنی چاہیے، یعنی وہ بھی 3 دن سے پہلے جو ہے ووٹ آف کانفیڈنس پیش نہیں ہوگی، پہلے اس پہ بحث ہوگی، اور 7 دن سے زیادہ بھی نہیں لگانا چاہیے کہ بھئی 3 دن تک آپ اس پر بحث کریں، 3 دن کے بعد جو ہے اس پہ آپ نو کانفیڈنس کروائیں، یعنی 7 دن سے پہلے اس کا خاتمہ ہونی چاہیے۔ ابھی ایک صورت ہے جہاں پہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس کی تحریک ہی نہیں لا سکتے، جب آپ
حکومت جو ہے نیشنل اسمبلی میں جو ہے بجٹ میزانیہ پیش ہوا ہے، سالانہ میزانیہ، تب یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی جو تحریک ہے وہ آپ نہیں لا سکتے۔ اس کے علاوہ کیا ہوگا اگر نیشنل اسمبلی میں، اگر پروونشل اسمبلی میں کوئی ایسا نو کانفیڈنس کا اگر عمل کیا جاتا ہے، اس کا بھی یہی پروسیجر ہے تقریباً، لیکن اس کے لیے ڈیل کرتے ہیں ہمارے پاس آئین کا آرٹیکل 113 یعنی 113۔ چلو جناب، یہ تو ہو گیا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آپ نے لے آیا، تو اس کے لیے پروسیجر کیا ہے؟ یہ 7 دنوں کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس لائی جائے گی تو ایسا ہوگا کہ تمام ممبران کے لیے جو ہے اعلان کیا جائے گا کہ بھئی آپ نیشنل اسمبلی کی جو ہال ہے اس میں حاضر ہو جائیں، اور وہاں پہ اوپن ووٹنگ ہوگی۔ ایک خاص اس کے لیے ترتیب دیا جائے گا کہ یار جو لوگ اس پہ اعتماد کرنا چاہتے ہیں وہ اس سائڈ سے جائیں، ان کی گنتی ہو جائے گی، جن کی اعتماد نہیں ہے وزیر اعظم پر وہ اس دروازے سے نکل جائیں، تو ان کی بھی گنتی ہوگی۔ جب سادہ اکثریت نان کانفیڈنس کا اظہار کرتی ہے، ٹرسٹ کہتا ہے کہ یار ہمارا مزید ٹرسٹ نہیں رہا، ٹرسٹ بہت اہم چیز ہوتی ہے، تو پھر جب وہ اس گیٹ سے نکلے ہوئے جو اعتماد نہیں کریں گے ان کی تعداد 172 ہو جائے گی، سادہ اکثریت 172، تو پھر وزیر اعظم صاحب بستر گول کریں گے، وہ اپنا بستر کیا کریں گے؟ گول کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن ایک چیز ہے، آئین ہمیں پھر یہ بتاتا ہے کہ وزیر اعظم پر جب عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ایوان نے تو ہوگا یہ کہ یہ جو سمری ہے یہ سیکریٹریٹ آفس کی طرف سے جو ہے صدر کو پیش کی جائے گی۔ ابھی صدر کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگلے وزیر اعظم کے منتخب ہونے تک یہ جو کابینہ ہے وزیر اعظم کی، وزیر اعظم جو موجودہ ہے اس کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یار نوٹیفیکیشن کے ذریعے فی الحال آپ آفس ہولڈ کریں، ملک کا نظام چلتا رہے جب تک جو ہے ایوان کوئی نیا وزیر اعظم منتخب نہیں کرتا، تب تک جو ہے وہ صدر کے پاس یہ ثوابدید اختیار ہے۔ ایک اور چیز جو ہے یہاں پہ کلیئر کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ جناب اگر جو ہے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد پیش ہوگی، کیا وزیر اعظم کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ سارے اسمبلی توڑ دیں؟ تو جناب ہمارے پاس اس سوال کا جواب یہ ہے کہ قانون میں کوئی ایسی گنجائش نہیں ہے، آئین میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، جب کہ تحریک عدم اعتماد جمع ہو چکا ہو تو وزیر اعظم کے پاس مزید کوئی آپشن نہیں رہتا کہ وہ اسمبلی تحلیل کرے۔ وہ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا، ہاں وہ استعفیٰ دے سکتا ہے، وہ استعفیٰ دے سکتا ہے لیکن اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتا جب کہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے وہ ایوان میں لائی جا چکی ہو۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی کیا قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے جب دونوں طرف سے جو ہے کوئی بھی شخص جو ہے ایوان کا اکثریت نہیں لے پاتا؟ تو اس سوال کا جواب ہے ہاں، صدر اس وقت اسمبلی تحلیل کر سکتی ہے جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آ گیا، ایک بندہ نااہل، کیا لوگوں نے اس پہ ٹرسٹ نہیں کیا، جو پہلے جو ہے ٹرسٹڈ تھا ابھی نان کانفیڈنس ہے ایوان کا اس پہ، تو اس صورت میں اگر دوبارہ ووٹنگ ہوتی ہے، کوئی نیا امیدوار لے آتے ہیں دونوں طرف سے، تو ان دونوں میں سے بھی کوئی سادہ اکثریت 172 کا جو
ممبر کا جو 172 کی جو اکثریت ہے وہ حاصل نہیں کر پاتا، تو ملک میں ایک انارکی ہوتی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو پھر پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے آئین کی دفعہ 58 کے تحت کہ یار کوئی بھی بندہ اعتماد یعنی نہیں لے پا رہا، تو اس وقت اسمبلی تحلیل یعنی وزیر اعظم پریزیڈنٹ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سوال یہ ہے کہ یار اگر کوئی بھی شخص فلور کراس کرتا ہے، فلور کراس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک پارٹی میں شامل ہیں، یعنی آپ اس پارٹی میں آپ اس کے پارٹی کے ٹکٹ میں آپ نے الیکشن لڑا ہے، اسی منشور کو لے کے لوگوں سے ووٹ لیے ہیں، اور آپ نے اپنی جو پارٹی کی جو منشا ہے اس کے اگینسٹ آپ جا کے ووٹ کرتے ہیں اسمبلی میں، بجٹ کے اگینسٹ یا کسی بل کے اگینسٹ یا آپ وزیر اعظم کے اگینسٹ، تو پھر آپ جو ہیں اس کو کہتے ہیں فلور کراسنگ، یعنی آپ اپوزیشن کے ساتھ ملتے ہیں، اپنی جو پارٹی ہے اس کی منشا کے اگینسٹ جاتے ہیں، تب آپ جو ہیں اخلاقی جو ہیں آپ جرم کر رہے ہیں، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر یہ جرم نہیں ہے لیکن اخلاقی طور پر یہ جرم ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی ایک قانون میں پروسیجر دیا گیا ہے، اگر کوئی شخص فلور کراس کرتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو ہے اس پارٹی کا جو سربراہ ہے وہ اس کو شو کاز نوٹس دے گا within 30 days۔ یہ اس وقت ہوگا جب وہ فلور کراس کرے گا، یعنی وہ ووٹ دے گا، کوئی تقریر کرے گا، تقریر کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کہ جب وہ یہ عمل کرے گا اور پارٹی کو نقصان پہنچائے گا تبھی یہ شو کاز نوٹس ہوگی اور یہ کارروائی ہوگا۔ اس کے بعد 30 دن کے اندر یہ شو کاز نوٹس، اس کے بعد کوئی بھی فیصلہ اسپیکر کے پاس آئے گی پارٹی کی طرف سے، اسپیکر یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کو جمع کرے گا، الیکشن کمیشن جو ہے اپنا حتمی فیصلہ اس پہ کرے گا، اور اس کے بعد اگر الیکشن کمیشن کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی پارٹی کے ممبر کو نااہل کرتا ہے، تو پھر وہ الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کے اگینسٹ within 60-90 days جو ہے سپریم کورٹ میں جو ہے ریفرنس جمع کرے گا۔ یہ تھا جناب ووٹ آف نو کانفیڈنس کا عمل۔ ہاں، آئین کی آرٹیکل 63A الف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص فلور کراس کرتا ہے وہ نااہل تصور ہوگا، لیکن یہ اگر آپ اس کو پہلے ہی نااہل کر دیں گے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ قانون نہیں کہتا کہ جائز آپ اس وقت اس کو نااہل کریں گے جب آپ اس کو شو کاز پہلے وہ یہ عمل کر چکا ہو، یعنی آپ کے بجٹ کے اگینسٹ ووٹ دیے، کوئی نو کانفیڈنس ہے، کانفیڈنس کا ووٹ ہے، وہاں پہ آپ کے اگینسٹ وہ ہوئی ہے، تبھی آپ یہ پروسیجر اپنا سکتے ہیں، پہلے آپ یہ پروسیجرز کے اگینسٹ نہیں اپنا سکتے۔ تو چلیے جی، اسی طرح صوبائی اسمبلی میں بھی یہی پروسیجر ہے، نیشنل اسمبلی میں بھی یہی پروسیجر ہے، یہی طریقہ ہے جناب۔ باقی اللہ خیر کرے، ملک میں امن ہو، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو، ملک پہلے سے اتنے معاشی بحرانوں سے گزر رہا ہے، انسیکیورٹی ہے، ابھی اس صورت میں اگر ہر طرف سے انارکی پھیلے گی تو پھر ملک برباد ہو جائے گا۔ اللہ خیر کرے، اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، ہمیں ہر مشکل سے جو ہے آزادی دے، ہر مشکل سے ہم نکلیں، اور ہم تمام پاکستانیوں کو یہ احساس دلائے کہ یہ ملک اتنے لوگوں کی قربانی کے بعد وجود میں آیا، یہ کوئی عام ملک نہیں ہے، یہ بہت خاص ملک ہے۔ ہمیں ہدایت دے کہ ہم اس عظیم ملک کی ہم خدمت کریں اور اپنے جو ہیں مقاصد کے لیے جو ہیں کسی بھی شخص کو استعمال نہ کریں۔ بہرحال یہ اس وقت ہوگا کہ ہر ایک بندے میں یہ احساس ہوگا،
سب سے پہلے میں کروں گا اس کا احساس، میں حق کے ساتھ سچ کے ساتھ کھڑا ہوں گا، آپ کھڑے ہوں گے، ہر ایک شخص میں یہ شعور آئے گا، تبھی ہم اس ملک کی ترقی میں اپنا صحیح حصہ ڈال پائیں گے۔ اللہ اس مبارک دن کی خاطر ہمارے ملک کو ترقی دے، خوشحالی دے، ہم سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ آپ سب کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، اس ملک کی حفاظت کرنے کی ہمیں توفیق دے، اس کی ترقی میں ہمیں حصہ ڈالنے کی توفیق دے۔ آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دی اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ، بائے۔